السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں۔ کل میں نے کوئی بلاگ نہیں بنایا اس لیے کہ بس فرصت ہی نہیں ملی، اور تھوڑا میرا جیسے نیٹ کا بھی تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا، تو اس لیے میں نے بلاگ کل نہیں بنایا۔ اور آج میں حاضر ہو گئی ہوں، آ گئی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں بتائیں، کہ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیسے ہیں۔ اللہ کرے آپ صحیح ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے۔ آج جی موسم بہت گرم تھا، آج بہت گرمی تھی، پتہ نہیں کیا موسم آ گیا ہے کہ رات کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، جسے کمرے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور دن کو تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی بھی۔ ہماری طرف تو ایریا میں بہت زیادہ گرمی ہے، اللہ جانے آپ کی طرف کتنی گرمی کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں، مگر ہماری طرف تو بہت زیادہ گرمی ہے۔ اور آج ردا نے مجھے کال کی تو کہہ رہی ہے کہ مما آئی مس یو۔ میں نے کہا مس یو ٹو، تو ہنسنے لگی، کہہ رہی مما آئی لو یو، کہہ رہی مما مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، میں آ جاؤں۔ میں نے کہا تم آنا چاہتی ہو بھلے آ جاؤ، موسی کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہہ رہی ہے موسی بس تھوڑی سی بہتر ہے۔ تو اتنے میں میری بہن نے سن لی بات، کہہ رہی کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا ردا کہہ رہی میں رمضان میں آ جاؤں۔ تو میری بہن رونے بیٹھ گئی، کہہ رہی تم اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ گی، میں اکیلی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری چھوٹی بچی ہے بالکل 4-5 سال کی ہے، تمہیں پتہ ہے اس کو بیماری ہے، تو کیسا کرے گی؟ میں نے کہا ریحانہ ایسی بات نہیں ہے، تم اس کو بھلے رکھو، میں نہیں بلا رہی، ردا خود مجھے کہہ رہی ہے کہ میں آ جاؤں۔ تو میں نے اس لیے بولا کہ میں نے کہا ہاں اگر تم ردا آنا چاہتی ہے تو آ جائے، موسٹ ویلکم، نہیں آنا چاہتی تو میں نے اپنے منہ سے تو کبھی نہیں بولا کہ میرے ردا آ جائے۔ تو ریحانہ بس رونے لگی، تو مجھے ترس آ رہا تھا، میں نے کہا اللہ بس محتاجی بہت خراب ہے، اس کی یہی بیٹی اگر بڑی ہوتی تو کیوں وہ روتی؟ تو میں نے کہا نہیں بس خدا نہ خواستہ کل کو مجھے ایسی ٹینشن ہو جائے اور مجھے کوئی اس طرح اکیلا چھوڑ دے تو میں بھی رونے بیٹھ جاؤں گی، میرا بھی دل چھوٹا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ریحانہ چلو چھوڑو، میں نے کہا تم ٹینشن نہیں لو، اپنی صحت کو دیکھو، اور ردا کو میں نہیں بلا رہی، رکھو اپنے پاس ردا جب تک تم صحیح ہو جاؤ گی۔ تیری تمہیں پتہ ہے میں آدھی رات کو اٹھ کے میرا ہڈ بیماری میں، کیونکہ مجھ سے تو کافی چھوٹی ہے بالکل ینگ ہے، تو کہہ رہی ہے کہ میں آدھی رات کو اٹھ کے تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے بیٹوں کے لیے، تمہاری بیٹی کے نصیب کے لیے میں نے کتنی دعائیں کرتی ہوں، کوئی قبولیت کی گھڑی تو ہوگی نا جس میں دعا قبول ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کے میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری بہن، یہ میری بہن ہے واحد جو سب کے کام آتی ہے، ہمیشہ کام آتی ہے، مجھے اس نے بہن نے نہیں ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ کل مجھے بول رہی تھی، رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ سگی ماں جس طرح کرتی ہے تم میرا اتنا خیال کرتی ہو، حالانکہ میرے بعد وہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ میری بہن نہیں میری ماں ہو۔ میں نے کہا چل مجھے ترس آ گیا، میں نے کہا چل ریحانہ تم دل چھوٹا نہیں کرو، بس تم خوش رہو، یوں سمجھو ردا میری بیٹی نہیں تمہاری بیٹی ہے، بس چلو چھوڑو خوش ہو جاؤ۔ تو بس وہ خوش ہو گئی، تو ردا کو میں نے بولا، میں نے کہا ردا بس تم نہیں آؤ، موسی کی طبیعت صحیح نہیں، اور رمضان بھی آنے والا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر سب روزے رکھتے ہیں، تو میں نے کہا چلو کام ہو جائے، اگر میں تمہیں لالچ کروں گی کہ میری بیٹی میرے پاس آ جائے تو اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا، تم رک جاؤ، تیری مما صحیح ہے۔ پنکھے سے بال بار منہ میں آ رہے ہیں، اور بس جی میں بیٹھی ہوئی تھی، بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ محتاجی بہت خراب ہے، محتاج کسی کو نہ کر، محتاجی حد سے زیادہ خراب ہے۔ اپنا بندہ چلتا پھرتا رہے، اپنے کام خود کرے، اور میں تو کہتی ہوں اللہ رزق کا، روزی کا، پیسوں کا، کسی بھی چیز کا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجی بہت خراب ہے، بہت خراب ہے محتاجی۔ محتاج اللہ اپنے بندوں کو خود کا کرے، اور انسان کو انسان کا محتاج نہ کرے، کیونکہ اللہ دے کر کبھی نہ بولے گا کہ میں نے دیا، اور انسان دے کر 10 دفعہ تو وہ بتائیں گے کہ میں نے دیا، چاہے اس میں بہن بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ دے کر کبھی نہیں جتاتا، انسان دے کر 100 دفعہ جتائیں گے، 1 دفعہ دیں گے 100 دفعہ جتائیں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں۔ آج میں نے ایک ولاگ دیکھا تو میں بہت حیران رہ گئی، کیونکہ میں یہ ولاگ بہت شوق سے دیکھتی ہوں، جب بھی فارغ ہو جاتی ہوں، ایسے نہیں کہ 24 گھنٹے میرے ہاتھ میں موبائل ہو۔ تو میں نے ایک ولاگ دیکھا ڈسیبل میں، جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا، جیسے اس ولاگ کا نام تھا میرے خیال میں فاطمہ اعجاز کے نام سے ان کا ولاگ آیا، تو اتنا میں دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ لوگ بالکل ڈسیبل ہے نا، پیرالائز ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بالکل چھوٹے چھوٹے، اور اس کی بیوی کا قد 2 فٹ، تو وہ اپنی زندگی ایسی اچھی گزار رہے ہیں کہ بہت زیادہ۔ پھر اس کے جیسے مطلب اعجاز کی جو باتیں میں سن رہی تھی تو میں حیران رہ گئی، کہہ رہا ہے میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا، حالانکہ وہ
डिसेबल है, बिल्कुल डिसेबल है, پھر بھی کہہ رہا تھا کہ میں کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا، میں اپنے ہاتھوں سے کمانا چاہتا ہوں، بھلے میں ڈسیبل ہوں تو میں کما تو سکتا ہوں نا. تو وہ گھر کا کام کرنا، کمانا، بیوی کو پالنا، اللہ تو اس کی مدد کر رہا ہے. تو اس کا چینل بھی ماشاءاللہ اتنا گرو کر گیا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جس میں انسانیت ہوتی ہے نا، چاہے وہ ڈسیبل ہو چاہے کوئی بھی، جو کمانے پر آ جائے تو وہ کما جاتے ہیں. جیسے اگر نہ کمانے پہ ہوں تو وہ ہٹے گٹے بھی روڈوں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، مگر وہ اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں اس سے اچھا جب اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے تو بس یہ کہ جو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. تو بس یہ کہ لوگ جو روڈوں پر بھیک مانگتے ہیں یا کچھ اس طرح کرتے ہیں، خاص ینگ عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو روڈ پر بھیک مانگتی ہیں، اس سے اچھا ہے کہ گھروں کو جھاڑو پوچھا کریں. تو روڈوں پر بھیک مانگنے سے اچھا ہے. لوگوں کو شرم حیا غیرت نہیں ہوتی. ایسے ایسے لوگ دنیا میں، ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جب ایسے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کر تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ ہم ان سے کئی گنا بہتر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم ان سے کئی گنا بہتر ہے. بس اللہ تعالیٰ میرا رب کریم سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے. اور بس اللہ بس اپنی ذات کا محتاج کرے، ہمیں نماز قرآن کا پابند کرے. اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے اور یہ بس تھوڑے دن رہ گئے. ماشاءاللہ سے خوشی والا مہینہ، بابرکت مہینہ. اللہ سب کی عبادتیں قبول کرے، سب کے روزے قبول کرے. موسم اللہ قدرتی اچھا کر دے، کیونکہ موسم تو ابھی مارچ کا اینڈ ہی چل رہا ہے مگر موسم بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے کہ مطلب دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. اللہ کرم کرے، موسم اللہ کرے سا ٹھنڈا ہو جائے گا. جنید کہہ رہا ہے میں نے نیٹ پہ سنا ہے ماما کہ رمضان میں شاید کہ مطلب بارشیں ہوں، زیادہ مطلب پکا نہیں ہے مگر کنفرم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ شاید بارشیں رمضان میں ہوں گی. تو میں نے کہا اللہ کی باتیں اللہ کو پتہ، شاید ہوں جائے نہ ہوں، مگر اللہ ایسا کر دے کہ موسم بس اللہ ٹھنڈا کر دے، رمضان میں موسم ٹھنڈا ہو. اور بس کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. تو روزہ تو چلو اتنا فیل مطلب ہو جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے، جو رکھتے ہیں تو ان کو اتنا مطلب پہلے روزے میں تھوڑی بہت ہوتی ہے، پھر روزے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اتنا فیل نہیں ہوتا. جو چلو جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، میرا دل تو اتنا موم اتنا نرم دل ہے میرا. اللہ نے میرا دل پتہ نہیں کیوں کوٹ کے اتنا نرم بنایا ہے. میں خاص میں غریبوں کا سوچتی ہوں کہ اللہ جن کے پاس پنکھے نہیں، جن کے پاس پانی کی فیسلٹیز نہیں، جن گھر میں کراچی میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کافی گھروں میں کافی علاقوں میں پانی نہیں آتا، جو منہ میں روزہ آتا ہے، جو پابند بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ باہر سے پانی بھر کے آتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور پانی بھر کر بھی آتے ہیں. تو مجھے ایسے لوگوں پہ پتہ نہیں کیوں اتنا ترس آتا ہے کہ حد سے زیادہ مجھے ترس آتا ہے. میں نہیں دیکھ سکتی ایسے لوگوں کے. میں جب کراچی میں تھی تو میرے کام کی ماسی رکھی ہوئی تھی، یہاں پر میں نے خود نہیں رکھی، تو وہاں پر ماسی رکھی ہوئی تھی. آپ یقین کریں وہ روزہ رکھتی تھی. میں تو ماشاءاللہ ہیلدی ہوں، وہ تو بالکل نارمل سی بیچاری دبلی پتلی تھی، تو اس کے ساتھ میں سارا کام کرواتی تھی. ایک پوچھا وہ لگائے تو ایک میں لگا دوں، وہ اگر مطلب کوئی کام کرنے بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ کام کرواتی تھی. ڈسٹنگ کرنا، گھر کو صفائیاں کرنا، جھاڑو 2 کمروں کی وہ لگائے تو میں لگاتی تھی. تو وہ پھر چیختی تھی کہ باجی میں شرمندہ ہو رہے ہیں، باجی آپ ایسا نہیں کریں. تو میں کہتی تھی کہ یہ دیکھو زلیخا ایسے مجھے نہیں بولا کرو، دیکھو تم بھی میری بہنوں کی طرح. تو کہہ رہی نہیں باجی کہاں آپ کہاں ہم لوگ، تو آپ اس طرح کرتی ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے. میں نے کہا اللہ نے سینے میں تو دل ایک جیسا ڈالا ہے نا، یہ تھوڑی کہ میرا سونے کا ہے تو تمہارا اس طرح ہے. میں نے کہا اس طرح نہیں بولو، اللہ تمہیں ہمت دے، اور مجھے بھی گناہ ملے گا. تمہارے منہ میں روزہ آئے اور میں بیٹھ جاؤں تو مجھے اچھا نہیں لگا. چلو ہم ساتھ کام کریں گے. یقین کرو وہ آج تک میں نے اس کو ماسی نہیں بولا تھا، میں اس کا نام لیتی تھی. اور میرے بچوں کو میں نے خالہ سے کہا تھا، کبھی وہ اس طرح بچوں کو جیسے وہ نوکر بن کر، جیسے وہ میرے بچے بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے. تو جب میں کپڑے دھونے بیٹھتی تھی تو وہ مجھے آ کر کپڑے رسی پر پھیلاوا کروا دے یا کچھ اس طرح کے. باجی نہیں کرواؤں، تو میں منع کرتی تھی، کہتی نہیں باجی آپ جو میرا اتنا سارا کام کر دیتی ہیں، اگر میں نے آپ کا کام کیا تو کیا ہو جائے گا. کہہ رہی آپ بہت اچھی ہو. تو بلڈنگ میں بہت سی عورتیں تھیں پہلے میرے گھر میں کام کرنے آتی تھی نا، صبح 9 بجے، چاہے رمضان ہو چاہے کچھ ہو، ہر کوئی اپنی ٹائمنگ کرتا تھا رمضان میں کتنے بجے آنا یہ آنا. وہ آ جاتی تھی بیچاری، گلی میں بیٹھی ہوتی تھی تو میں اس کو بولتی تھی کہ ہاں زلیخا آ جاؤ. تو کہتی تھی باجی آپ کیوں اتنی چینج ہیں، آپ کیوں اتنی مختلف ہیں، جہاں سب اتنے بلڈنگ میں ماشاء اللہ امیر کبیر رہتے ہیں ان میں ہی آپ ہیں، آپ رہتی ہیں، مگر آپ میں کوئی نخرہ، کوئی وڈائی، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، آپ کے بچوں میں نہیں. آپ اتنی ماشاء اللہ نے کیسے آپ کو بنایا ہے کہ آپ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تمہارے پاس ہے.
मगर तुम्हें नखरा नहीं आता। मैं कहा जुलेखा नखरा लेकर क्या करेंगे, कब्र में तो जाना है। मुझे इस बात का बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, कि कब्र में जब हम जाएंगे तो हमारे अमाल नामे अच्छे हों, हमारी आखिरत अच्छी हो। हम ये थोड़ी लेकर जाएंगे कि हमने दुनिया में क्या किया, हमने किसका दिल दुखाया, क्या किया, किस तरह किया, ये नहीं लेकर जाएंगे। नमाज कुरान के साथ साथ हम अपने अमाल नामे भी लेकर जाएंगे। तो बस मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। और यहाँ पर भी जैसे डेरिया में किसी के गार्डन बन रहे हों, कोई माली आ जाते हैं, किसी को गर्मी होती है, कोई इस तरह होता है तो मैं ठंडा पानी उनको भिजवा दूँ, या कोई माली ज़्यादा काम करते तो उनको चाय भिजवा दूँ। तो वो आपको पता है कि जैसे बड़े बड़े इलाके होते हैं तो लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो वो माली वगैरह सब माशाल्लाह से कहते हैं कि बाजी माशाल्लाह, मुझे देखकर हंसते हैं कि बाजी हमने चाय मांगी थी। नहीं, मैंने कहा आप लोगों ने नहीं मांगी, मैं दे रही हूँ। तो वो बहुत खुश होते हैं, वो दुआएं देते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह किसी की दुआ कभी तो किसी टाइम लग जाएगी कि अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब अच्छे कर देगा, मेरे रज़ा के नसीब अच्छे करेगा, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करेगा। जो खताएँ हो गई, जो हमसे नादानी हो गई, अल्लाह ने माफ़ कर देगा। अल्लाह अपनी ज़ात। बस ये बात को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगी, बस ये कहती हूँ कि सबका एहसास किया करें, किसी को कम या ज़्यादा ना समझें कि ये मुझसे कम है, ये गरीब है, गरीब से क्यों बात करें। अमीर से हम बात करेंगे, कोई अमीर आ जाएगा तो उसके लिए अच्छे से बिस्तर बिछ जाएंगे, अच्छा इख्तिताम पकेंगे, और गरीब आ जाएगा तो उनको नो वैल्यू नो लिंक। ऐसा नहीं करना चाहिए। अमीर गरीब सबको एक जैसा रखना चाहिए। अल्लाह ने सीने में दिल तो एक जैसा ही दिया है, अमीर का हो चाहे गरीब का हो। कब्र में तो ये नहीं पूछा जाएगा ना कि अमीर के घर से आया या गरीब के घर से आया। बस ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। अगर आपको मेरी नसीहत अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैंने सही कहा या गलत कहा। जो आदत मेरी है वो आदत मेरे बच्चों की है, ना मुझ में नखरा है ना मेरे बच्चों में नखरा है। कभी किस्म का कोई भी नखरा नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मगर हमारे पास नखरा नहीं है तो नखरा नहीं है, ना आया है, ना किया है, ना करेंगे। क्योंकि हमने जैसे आँख खोली है तो हमने माशाल्लाह अबू के घर से लेकर हमने खुशी, प्यार, मोहब्बत, पैसा, धन दौलत सब कुछ देखा। इवन यहाँ तक हमें खुशी देखी, मगर ये कहती वो नखरा करके हम क्या करेंगे। और बाकी ये है कि ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आ जाते हैं। यूँ समझे मेरी ज़िंदगी में बहुत आए। अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। मेरे लिए दुआ करें। जितनी मेरी परेशानियाँ, टेंशन, मुश्किलें हैं, जो इस वक्त में किस क्राइसिस से मैं गुजर रही हूँ, अल्लाह मेरी परेशानियाँ दूर करे, मेरा मालिक। और जो मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे शेयर करें, ज़रूर करें। क्योंकि ये चैनल मुझे आगे बढ़ाना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मुझे ये चैनल ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है। और आगे उस वक्त बढ़ेगा जब आप लोगों का मेरे साथ ताउन होगा, मेरे साथ हमदर्दी होगी, मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, फुल देखेंगे, तो ये चैनल इंशाल्लाह एक दिन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। और एक दिन मैं अपना पाँव पर खड़े होकर दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी, फ़ख्र से बोलूँगी कि देखें मैंने कुछ कर दिखाया। और बस हिम्मत नहीं हारूंगी इंशाल्लाह। और बस इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अभी करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।